اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں ایک بہت ہی اچھی خبر، خوش کر دینے والی خبر، خوشخبری والی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جلگاؤں سے لے کر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مارول، مارول سے ایک بچہ جس کا نام محمد عمار ہے، جو قاری شفیق صاحب کے فرزند ہے، اب وہ مولانا محمد عمار صاحب ہو چکے ہیں۔ بڑی پیاری کہانی ہے۔ مارول کا یہ بچہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر عقل کنواں کی سرزمین پر ایک عظیم دینی ادارے اشاعت العلوم میں جاتا ہے، پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہ دنیا کی عظیم یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر ایجپٹ پہنچتا ہے، اور پھر وہاں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے مدینہ منورہ ٹھہرتا ہے، اور پھر اپنے ملک انڈیا آتا ہے، اور پھر اپنے گاؤں میں لوگ اس کا کس طرح استقبال کرتے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی کہانی سنا رہا ہوں مولانا محمد عمار صاحب کی۔ اس بچے نے مارول کا ہی نہیں، جلگاؤں ضلع کا ہی نہیں، مہاراشٹر کا نہیں، بلکہ ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور خاص طور سے ہماری علماء برادری اور مدارس کا اور مسلم قوم کا، مسلم سماج کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تھوڑا سا مولانا محمد عمار صاحب کے بارے میں۔ جب وہ مصر اور مدینہ منورہ سے آئے تو بڑے شاندار انداز میں پھولوں کی بارش کے ساتھ مولانا محمد عمار صاحب کا استقبال، ان کے والد محترم کا استقبال پورے گاؤں نے باہر نکل کر کیا، پھولوں کی برسات ان پر برسائی، نعرے لگائے۔ آئیے سنتے ہیں کون ہے مولانا محمد عمار صاحب اور کیسا رہا ان کا تعلیمی علمی سفر۔ ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں مارول سے ہمارے رپورٹر سید صاحب علی عرف چاند بادشاہ کا، انہوں نے یہ پوری خبر ہمیں روانہ کی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا محمد عمار صاحب کا تعلق مارول کے ایک علمی گھرانے سے ہے۔ ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا قاری سید شفیق احمد صاحب جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں میں تقریباً 3 دہائیوں سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گھریلو ماحول اور والدین کی تربیت نے بچپن ہی سے ان میں علمی ذوق پیدا کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ انہوں نے 3 سال کی عمر ہی میں 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ اس طرح یاد کی تھی کہ حدیث کا نمبر پوچھنے پر حدیث اور ترجمہ پوچھنے پر حدیث اور اس کا نمبر بھی مولانا محمد عمار فوراً بتا دیتے تھے۔ ان کی یہ ذہانت دیکھ کر جامعہ عقل کنواں کے ایک مایہ ناز استاد نے اسی وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے والدین کا نام روشن کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ عقل کنواں میں ہی دینیات اور حفظ کی تعلیم مکمل کی۔ مولانا عرفان صاحب گیورائی کے پاس انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ چونکہ ان کے والد گرامی جامعہ میں مدرس ہے، اس لیے وہ جامعہ میں تعلیم کے دوران جامعہ کوٹر ہی میں اپنے والدین کے شفقت بھرے سائے میں مقیم رہے۔ ماشاءاللہ انہیں قرآن کریم بڑا پختہ یاد ہے، اس لیے ایک دن کی تراویح میں 7-8 پارے باطمینان سنا دیتے ہیں۔ مولانا موصوف نے جامعہ عقل کنواں میں حفظ کے بعد اپنے مشفق چاچا حضرت مفتی نور الاسلام صاحب شیخ الحدیث مدرسہ عروج الاسلام کے پاس عالمیت کے 2 سال پڑھے۔ ان 2 سالوں میں حضرت مفتی صاحب کے خاص توجہات انہیں حاصل رہی۔ مولانا کی اگلے سالوں میں انجام دی گئی علمی سرگرمیوں میں مفتی صاحب کی دی گئی تعلیم کا بڑا کردار رہا۔ عالمیت کے 3 سال میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں میں آپ نے داخلہ لیا اور دور حدیث تک وہیں تعلیم پاتے رہے۔ زمانے طالب علم میں بڑی محنت کی، نتیجہ یہ ہوا کہ عالمیت کے پہلے سال سے لے کر فراغت تک ہمیشہ اول نمبر، فرسٹ نمبر سے کامیاب ہوتے رہے۔ 1 سال جامعہ عقل کنواں میں یہ طے کیا گیا کہ درجہ عالمیت کے تمام طلباء میں سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والے طالب علم کو قیمتی انعام دیا جائے گا۔ موصوف اس وقت عربی پنجم میں زیر تعلیم تھے، اس وقت تو امتیازی انعام
انہی کے حصے میں آیا، یعنی مولانا محمد عمار کے۔ چنانچہ تقریباً 17,000 روپے کی کتابیں انہیں اس وقت دی گئی۔ جامعہ میں تعلیم کے دوران انہوں نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے اور اساتذہ کے منظور نظر بنے رہے۔ ان کا ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ جامعہ عقل قوہ سے ہر مہینے التمرین نامی ایک عربی پرچہ نکلتا تھا، جس میں ایک حصہ عربی ترجمہ نگاری کا بھی ہوتا تھا، جس میں ہر مہینے 3 بہترین ترجمہ کرنے والے طلبہ کو انعام سے نوازا جاتا تھا۔ اس انعامی مقابلے میں عالمیت کے اگلے درجات کے طلبہ شریک ہوتے تھے۔ ابتدائی درجات میں ہونے کے باوجود تقریباً ہر ماہ وہ بہترین ترجمہ کر کے انعام پاتے رہے۔ درسیات کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ کے موقر استاد اور ماہر ادیب شیخ یحییٰ واصف اشاعتی قاسمی صاحب کی نگرانی میں آپ نے عربی زبان و ادب پر محنت کی اور وقتاً فوقتاً مختلف عربی مضامین لکھتے رہے، جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظ اللہ کی حیات پر لکھا گیا مقالہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جامعہ عقل قوہ میں ہونے والی سرگرمیوں کے علاوہ وہ دیگر بیرونی سرگرمیوں میں بھی برابر حصہ لیتے تھے اور وہاں بھی اپنے امتیازی مقام بنائے رکھتے تھے۔ چنانچہ عالمیت کے چوتھے سال میں رمضان کی چھٹیوں میں 1 ماہ کے لیے گجرات میں المعہد الاسلامی العربی کے زیر اہتمام ایک عربی کورس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہندوستان بھر کے مدارس سے طلبہ شریک تھے۔ اس میں بھی وہ اپنی عادت کے مطابق اول نمبر ہی سے کامیاب ہوئے۔ پھر اگلے سال ماہ رمضان میں بحیثیت مدرس کے انہیں اس کورس میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی۔ مالیگاؤں میں منعقد آل مہاراشٹر تفسیری مسابقے میں دوسرے نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ بعد عربی اردو مقالہ نگاری کے مسابقات میں بھی امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کر کے قیمتی انعامات آپ نے پائے۔ گزشتہ سال فلسطین کے عنوان پر عربی مقالہ نگاری کے آل انڈیا مسابقے میں بھی پہلی پوزیشن مولانا عمار صاحب نے حاصل کی۔ عالمیت کی ابتدائی سے وہ اپنے مرشد حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے منسلک ہو گئے تھے۔ انہی کی ہدایت کے مطابق موصوف نے اپنا تعلیمی سفر طے کیا۔ مختلف علوم و فنون پر مشتمل آپ ہی کی تجویز کردہ کتابیں بتدریج مطالعہ کرتے رہے۔ فراغت کے بعد 2 سال کا عرصہ حضرت کی صحبت میں گزارا اور سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت ہی کی ایما پر جامعہ ازہر مصر میں علوم اسلامیہ و عربیہ کی تحصیل کی۔ وہاں بھی مصر میں جامعہ ازہر میں سالانہ امتحان میں پہلے نمبر سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد مولانا عمرین رحمانی صاحبی کے حکم سے مدینہ منورہ میں کئی ماہ مقیم رہے۔ اس دوران مسجد نبوی میں جاری علمی حلقات سے خود مستفید ہوتے رہے۔ ان کی واپسی پر اہل مارول نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ان کے استقبال کی ویڈیوز دنیا بھر میں دیکھی گئی۔ خود جامعہ ازہر کے بعد موقع علماء نے اپنے فیس بک پیج پر ان ویڈیوز کو ڈالا۔ عرب کے مقبول ترین چینل الجزیرہ نے بھی اسے شائع کیا، جہاں صرف ایک رات میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر بس سے حفاظت فرمائے اور اپنے دین کے نمایاں خدمات کے لیے انہیں قبول فرمائے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اتنا تفصیلی ان کی زندگی حیات اور ان کے تعلیمی سفر پر صرف مفتی ہارون ندوی کے چینل وائرل نیوز نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔